بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، اپنی کتاب السیرۃ النبویہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 پر بڑا نقل کرتے ہیں کہ آپ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ ابو جہل نے اس وقت جبکہ آپ فقط 8 سال کی تھیں یہ بدسلوکی کی کہ آپ کو اس نے تھپڑ مارا، العیاذ باللہ۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حاضر ہو کر واقعہ سارا بیان کیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ابو سفیان کے پاس جائیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب ابو سفیان ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے کر آئیں اور سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ابو جہل نے یہ بدتمیزی کی ہے اور تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے اور اسلام کے خلاف جو بڑے بڑے کفاروں کے سردار تھے، ان میں سے کفار کے سردار تھے، ان میں سے ایک آپ بھی تھے، لیکن جو آپ کی طبیعت کے اندر اس طرح کی بات رکھی ہوئی تھی، اس کے تحت آپ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر ابو جہل کے پاس آئے اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کی کہ جس طرح اس بدبخت نے، لعین نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور تھپڑ مارا ہے، آپ بھی اسے تھپڑ مارے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے تھپڑ مارا۔ اس کے بعد آپ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اچھا، اس کو روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ اللہم لا تنسہا لأبی سفیان، یعنی اے اللہ، یہ جو ابو سفیان نے کام کیا، یعنی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا، بھلائی کی تھی اور یہ سعادت تھی، تو اے اللہ اس کو جو ابو سفیان نے کیا ہے اس کو تو یاد رکھ، یعنی اس کا بدلہ ان کو عطا فرما، اس کا بدل اور اس کی جزا ان کو عطا فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ما شکت، مجھے اس کا کوئی شک نہیں ہے کہ ان اسلام ہو، کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لے کر آئے تھے لدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے لے کر آئے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں، اس وقت میں، جبکہ ابھی آپ اسلام کے شدید مخالفین میں شامل تھے، اس وقت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو یہ بڑا زبردست ایک سبق ہے، واقعہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، جو ان کے لیے بھلائی کا کام کرنے والا ہو، ان کی خدمت کرنے والا ہو، اللہ جل شانہ جس طرح آخرت میں اس کو جزا عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بہترین بدل عطا فرماتا ہے۔ اور ایسا بالکل احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ، سادات کرام کے ساتھ جو بھلائی کی جاتی ہے، اللہ جل شانہ اس کا بدل دنیا میں عطا فرماتا ہے، ورنہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو بدل عطا فرمائیں گے، اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے، بھلائی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس واقعے کو، یعنی یہ واقعہ تو پورا ہو گیا اور بڑا خوبصورت یہ واقعہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ مکارم کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے، اور پھر آپ نے جو دعا دی اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلم کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس واقعے کے اوپر، یعنی یہ واقعہ جو نقل کیا ہے علامہ احمد بن زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس کو نقل کیا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تحفۃ الادیب فی نحات مغنی اللبیب کے نام سے۔ علامہ سیوطی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 39 پر یہ واقعہ موجود ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہی اس کو امام زرقانی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15 پر نقل کیا ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ تاریخ قزوین کے حوالے سے اسے نقل کیا ہے۔ اب اس واقعے کی جو سند ہے وہ یہ تاریخ قزوین کے اندر موجود ہے، اس میں ایک راوی ہے محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، اس کے اوپر کلام ہے۔ اس کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متروک قرار دیا ہے، اسی طرح امام خلیلی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، امام ابو احمد الحاکم الکبیر نے الاسامی والکنہ میں لیس بالمتین عندہم فرمایا کہ یہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ اپنے والد سے منکر روایتیں اور دیگر سے منکر روایتیں لے کر آتا ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ابن زریق نے من تکلم فیہ الدارقطنی فی کتاب السنن میں یہ نقل کیا کہ ضعیف، کہ دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح اور بعض ائمہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام ابن عدی، امام دارقطنی اور بعض دیگر کے حوالے سے اس راوی کو متہم بالکذب بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت بھی لگی ہے۔ لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تو تاریخ قزوین کے حوالے سے اسے نقل کیا، آپ کے پیش نظر اس کی سند موجود تھی، اور اس راوی کے بارے میں بھی علامہ سیوطی جانتے تھے، اس طرح کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الجامع الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 314 پر ایک حدیث پاک نقل کی، اور اس کے بعد اس کے بارے میں فرمایا کہ غریب جداً، یہ روایت بہت غریب ہے، نادر ہے، وفیہ محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، کہ اس کے اندر محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ہے، ضعیف، وہ راوی ضعیف ہے، یعنی اس کے ضعیف ہونے کی بات کی ہے، اس کے متہم بالکذب ہونے کی بات نہیں کی۔ اسی طرح اور ائمہ نے اس کی بعض روایتوں کو نقل کر کے ہی فرمایا کہ یہ ضعیف ہے۔ تو ضعیف ہونے سے یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ فضیلت کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا جو اثر ظاہر ہوا، اس حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ تو ایسے مقام پر ضعیف ویسے بھی معتبر ہوتی ہے جب تک کہ وہ موضوع من گھڑت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ جو محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ہے، اسی کے ہم اثر ایک اور شخص یعنی بلازری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف کے اندر اسے معلقاً روایت کیا ہے، یعنی اس کے سند کو ذکر نہیں کیا، لیکن یہ تقریباً ہم اثر ہیں، اور اس میں بھی یہی واقعہ ذکر کیا ہے۔ اور بلازری اگرچہ کہ خود متکلم فی ہے، اس کے اوپر خود کلام ہے، لیکن یہاں پر اس روایت کو اس کی معلق روایت کے ساتھ تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سبت ابن الجوزی نے اپنی کتاب مرآت الزمان کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس واقعے کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایسا واقعہ ہے اور ایسا خوبصورت یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کا ایک بہترین صلہ بیان کرتے ہوئے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو اولاد ہیں، سادات کرام ہیں، ان کی تعظیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کا شرف بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ہمیشہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و تکریم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔